اندر سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے اور سورہ نساء شروع ہوتی ہے، وہ اب سماعت فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت موضوعات بیان کیے ہیں، لیکن اس مختصر وقت کے اندر سب سے پہلی آیت جو چوتھے پارے کی ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یا ہرگز تمہاری نیکی نہیں پہنچے گی حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے محبت کرتے ہو۔ جو چیز تمہیں پیاری ہے اپنی زندگی میں، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں، تو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تسلی بھی دیتے ہیں، فرمایا وما تنفقوا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو، من شیء، کچھ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تو جب بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو اسے ایک تو پیاری محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے، ان کا ایک باغ تھا، انہوں نے وہ باغ فوراً صدقہ کر دیا، اور دور سے آوازیں لگاتے ہوئے آ رہی ہیں، ان کی بیوی اور اس کا گھر، بچے سب اسی باغ کے اندر وہ رہا کرتے تھے، اور کہا اپنی بیوی کو کہ میں نے یہ باغ صدقہ کر دیا ہے تو آپ اس کو خالی کر دو۔ تو صحابیات بھی کمال درجے کی تھیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، فوراً وہ باغ خالی کر دیا اور اسے صدقہ کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز کو قربان کیا کریں۔ اس کے بعد اس وقت جو ہم سب مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، بین الاقوامی بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے ایک اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ شریعت جو اللہ نے 23 سالوں میں نازل فرمائی، قرآن اور حدیث، وہ اللہ کی رسی ہے، سارے اس کو اکٹھے ہو کے تھام لو، فرقے بازی، تفرقہ بازی یہ چھوڑ دو۔ جو شخص اصل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ فرقے میں نہیں جاتا، جو اصل کو چھوڑ دیتا ہے وہ فرقے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا۔ آج ہم عقائد کی بنیاد پر بھی تقسیم ہیں، آج ہم سیاسی طور پر بھی تقسیم ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ہم ہر جگہ پر ہی تقسیم ہیں۔ وہ ایک ہونا، اتحاد، حالانکہ ہمارا دین بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نماز کا اصل مغز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، امام کو آگے کھڑا کر دو، آپ امام کو آگے کھڑا کرتے ہوئے دو چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا قرآن صحیح ہے، تلفظ صحیح ہے، یاد ہے، ٹھیک ہے، کس خاندان سے ہے، کس برادری سے ہے، کس نسب سے یہ، ہم مسلمانوں میں کوئی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر وہ اللہ اکبر کہے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، سب جھک رہے ہیں، ایک ساتھ اوپر ہو رہے ہیں۔ پریکٹس ہو رہی ہے کس کی؟ اتحاد کی۔ پریکٹس ہو رہی ہے کس کی؟ جماعت کی۔ پریکٹس ہو رہی ہے کس کی؟ امیر کی اطاعت کی۔ پریکٹس ہم کر رہے ہیں، عملی عمل کرتے ہی نہیں۔ آپ ایسے ہی سمجھیں، ہماری مثال ایسی فوج کے لیے ہے جو ٹریننگ تو کرتی ہے جنگ کے لیے اور جنگ کرے ہی نہ۔ فوجیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو ان کا بڑا سینئر آگے اور جونیئر پیچھے اور یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کس لیے؟ پریکٹس کرتے ہیں کہ جب کبھی لڑائی کا موقع آئے تو ایسا نہ ہو سینئر حکم دے اور جونیئر پوچھے میں کیوں وہاں جاؤں، تاکہ اس کو بات ماننے کی اتنی عادت بن جائے، اس کو جو کہا جائے وہ ایک ہی عادت ہوتی ہے، یس سر۔ فورس کا یہ ڈسپلن ہے، سینئر نے آرڈر دیا ہے، جونیئر کو ماننا ہے، اس میں اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنا خیال نہیں بتانا۔ تو ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی اسلام کا امیر مقرر ہو جائے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اکٹھے ہو کے فرقوں کو اختیار نہیں کرنا۔ ساتھ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ اسلام سے پہلے آپ دیکھ لیں،
آج بھی آپ دیکھیں مکہ کی آبادی 20 لاکھ ہے، تو 1400 سال پہلے مکہ کی آبادی کتنی ہوگی؟ حجاز مقدس جسے کہتے ہیں، طائف، مکہ، مدینہ، ساتھ آپ اس کو جدہ بھی شامل کر لیں، اور ان چاروں شہروں کی آبادی 1400-1500 سال پہلے کتنی ہوگی؟ جنگ فجار، اس سے پہلی جنگیں، ایک جنگ میں 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کرو اتنی قیت الرجال میں لوگ لڑائی جھگڑوں میں اتنے مرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے، اور پھر میں نے تمہیں ایک اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، میں نے تمہیں ایک نعمت دی جس سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو آج ہمیں بننا چاہیے، یہ پورا رکوع اسی ہی بات کے اوپر زور دے رہا ہے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے درمیان ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے گلشن جمال میں، مسجد عمر بن خطاب میں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، خیر کی طرف بلائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ تمہارا بہت بڑا امتیاز ہے۔ آگے پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں منتخب کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے منتخب ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم کوئی عام لوگ نہیں ہو۔ آج ہمیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کی تیرے سے بھی زیادہ عظمت ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھیں مومن ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو رمضان کا مہینہ بن جائیں۔ اچھا، بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری عظمت اور ہماری حرمت کتنی ہے، اور پھر اس کو گرانا بھی نہیں چاہیے۔ میں مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو سامنے والے کو بھی سمجھوں، تو میں یہ چاہتا ہوں میری عزت ہو تو میں نے سامنے والے کی بھی عزت کرنی ہے۔ غیبتوں کے انبار نہیں لگانے، جہاں بیٹھو عیب بیان ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، شریعت کہتی جاسوسیاں بھی نہ کرو ایک دوسرے کی۔ ہاں، جو کفالت کے اندر ہیں ان کے علاوہ نہ کسی کی جاسوسی کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ مومن کی عظمت کو دیکھو، اور مومن کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مولوی حضرات یا زیادہ سے زیادہ جو کسی نے کوئی ذمہ دار مسئول بنا دیا اس کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم سب کا کام ہے تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے آپ دیکھیں اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یسارعون فی الخیرات اولئک هم من الصالحین۔ تین لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، یہاں پر کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، اور یہاں پر کہا اولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں صالحین میں سے، اور اوپر تو اللہ فرماتے ہیں وتؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ ضرور تمہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے احکامات ہیں۔ آگے آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ میں تمام بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جب گھر جائیں تو اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم میں سے ایک بندے کو، ایک شخص کو مبعوث کیا، اس کا انتخاب کیا، اب اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہ میری آیات تمہارے اوپر پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت جگہ پر اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن گنوایا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہمیں، کبھی ہم نے شمار کیا؟ میرا وہ بھتیجا ہے اس کے گردے خراب ہو گئے، تو وہ بیٹھا ایک دن کہتا ہے چاچو یہ گردہ ہوتا کتنا بڑا ہے؟ میں نے اس کو پکچر میں دکھایا، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب روز مشین لگتی ہے، 20 سال اس کی عمر ہے، آپ دیکھتے ہیں گردے فیل ہونے کے بعد، تو کہتا ہے اچھا اتنا چھوٹے سے پرزے کا اتنا بڑا کام ہے اور میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ تو ہمارے جسم میں ایسے کتنے پرزے ہیں، اور آج ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بس ادھر سے کولڈ ڈرنک نکالی اور ادھر سے چڑھا لی، کوئی نہیں دیکھنا اس کا سائیڈ افیکٹ کتنا ہے اور اس کا کیا اثرات ہے میرے اوپر۔
تو لہٰذا ہمارے جسمانی کتنی نعمتیں، اللہ فرماتے انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو صرف جو چیزیں کھاتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کر، اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں دی۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ایک نبی بھیجا، وہ نبی کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ بعض مفسرین نے حکمت کا معنی حدیث اور حدیث کا معنی آگے اخلاق کیا ہوا ہے کہ رسول ان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ میں اگر اس کو ایک ہی جملے میں کہوں تو ایسے ہوگا کہ وہ رسول ہمیں انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہے، ورنہ ہمارے سائنسدانوں نے تو ہمیں بنایا ہوا ہے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، تو انسان ہے حیوان ہی ہے اگر اس کے پاس اسلام اور ایمان نہیں ہے تو پھر یہ جانور ہی ہے۔ اور اللہ نہیں فرماتے بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، اور تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہم نماز میں پہلے دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اس میں ہم نے تزکیہ نفس کی خود مثال پیش کی ہے۔ اے اللہ مجھے سفید کپڑے کی طرح، جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے ایسے میرے گناہوں کو دھو دے۔ اچھا کپڑے دھونے کے لیے ماشاءاللہ خواتین تو جانتی ہوں گی، جہاں پر داغ ہو تو کیسے رگڑے لگانے پڑتے ہیں، کیسے مانجنا پڑتا ہے، کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے آپ کو رگڑا لگانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اپنے اوپر ہمیں سختی کرنی پڑے گی، اور جب سختی کریں گے تو پھر تزکیہ نفس ہوگا۔ اتنا تو قیام کریں گے ہم تھک جائیں۔ آج ہم بہت جلدی، حالانکہ اتنے کمزور ہم نہیں ہیں جتنی جلدی ہم تھکتے، پھر بھی اتنا تو کریں گے ہم اس میں تھک جائیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے تھکنا شروع ہوں، صحابہ کہتے ہیں ہم عشاء کے بعد قیام اللیل شروع کرتے، ایک رکعت میں 100 آیات پڑھتے، تو 8 رکعتوں میں آپ دیکھیں 800 آیت کتنے پارے بنتے ہیں، اور پھر صحابہ پڑھتے بھی کیسے ہوں گے۔ دوسرا صحابی بیان کرتا ہے کہ گھروں سے غلام آتے بلانے کہ قیام ختم کرو، سحری کا وقت ہونے والا، آگے سحری کر لو۔ یعنی عشاء کے بعد اتنا لمبا قیام، رو رو کے آنکھوں پہ نشان پڑ گئے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، یہ کرتے تھے تزکیہ نفس۔ اور آج ہم بہرحال اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سورہ نساء شروع ہوتی ہے تو سورہ نساء سے ہم آج صرف 2 باتیں کریں گے۔ ایک تو آج جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا اس معاشرے کا، اور وہ دونوں باتیں ہی تھوڑی سی مشکل بھی ہیں۔ یہاں پر سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے، سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ نساء شروع ہوتے ہی سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے۔ اب ایک نفس کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کے اندر روح ڈالی، پھر آدم علیہ السلام پریشان رہا کرتے تھے تو اماں ہوا کو پیدا کر دیا، آدم سے ہی پیدا کر دیا۔ اب اماں ہوا اور آدم کتنے ہو گئے؟ 2۔ پہلے کتنے تھے؟ ایک نفس تھا، پھر اسی سے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ پھر اللہ نے اماں ہوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور ان کی زندگی کے اندر ہم ہم انسانوں کی آبادی جو ہے 4.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو دنیا میں انسانوں کی آبادی 4.5 لاکھ تھی، اس سے آج تک کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، ان کو بڑھانا بھی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک اختصار کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد فوراً فرمایا مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم۔ ایک تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا جس کا آج کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، کیونکہ 350 سال سے اسلامی حکومت قائم نہیں۔ جب نہیں ہے بالکل صحیح شرعی حکومت تو پھر اس میں لونڈی اور غلام کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، کتنے؟ 2 2،
تین تین چار چار. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دو 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 ہو گئے پھر تین تین پھر تین ہو گئے اور پھر اس طرح آج کل کچھ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ 8-10 نکاح بھی جائز ہے. نہیں، اس سے مراد ہے ایک نکاح، اس کے بعد دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح. اچھا، عرب کے اندر اس وقت دو مسئلے تھے. آمنے سامنے لڑائیاں ہوتی تھیں، مرد مرتے تھے، عورتیں بچ جاتی تھیں. عورتیں جنگوں میں نہیں جاتی تھیں. اب جیسے میں نے ایک جنگ کا ذکر کیا، 70,000 بندے مر گئے تو باقی عورتیں تو بچ گئی، وہ کیا کرتی ہیں؟ تو لہٰذا عربوں میں آج بھی اس دور میں بھی زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا. اسلام نے پابندی لگا دی بھی 4 نکاح کرنے ہیں. اس وقت صحابہ کے عقد میں کسی کے عقد میں 10 بیویاں بھی تھیں، کسی کے عقد میں 15 بھی تھیں، پھر انہوں نے 4 رکھی، باقیوں کو طلاق دے دی ایک وقت کے اندر. تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں مردوں کو بھی ذہن وسیع رکھنا چاہیے اور خواتین کو بھی. لیکن ایک اس میں شرط ہے جو سارے بھول جاتے ہیں. 2 کا اور 3 کا 4 کا نام سن کے مرد خوش بڑے ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، جی مقصد کی بات ہو رہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعدلوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے. اور بالکل ہی جو بالکل گھٹیا قسم کے مرد ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں او ملکت ایمانکم، تو پھر شادی کرو ہی نہ. اگر بیویاں سنبھال نہیں سکتے، ان کے نان و نفقے کا اگر انتظام نہیں کر سکتے تو پھر چوڑے ہو کے نکاح کرو. نکاح کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی نان و نفقہ 2 لفظوں میں کہہ رہا ہوں. نان اور نفقے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نان سے مراد ہے اس کی خوراک کا سارا انتظام، اور نفقے سے مراد ہے اس کا گھر، لباس، یہ سارا انتظام کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے. اچھا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر بھی مقرر کر دیا اسی رکوع میں آگے جا کے. اور مہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم ان کو خزانہ بھی دے دو تو پھر مانگو نہ ان سے. اور ہم نے پتہ نہیں کہاں سے وہ شریعت بنائی ہے 32 روپے والی. اور ماشاءاللہ ابھی میں نکاح پڑھا کے آ رہا ہوں کچھ دن پہلے، میں نے کہا مہر کتنا؟ 10,000. میں نے شرم نہیں آتی، تیری جیب میں موبائل تو 50,000 والا ہے. اور حق مہر کتنا؟ اور نہیں ماشاءاللہ بچی نیک ہے. تو بچی نیک ہے تو 10,000 کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. اچھا، ضرورت سے زیادہ مقرر کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. گنجائش سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور جو گنجائش ہے اسے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی غلو ہے، یا تو بہت زیادہ مقرر کر دیں گے یا بہت کم کر دیں گے. اور بعض لوگ حق مہر ادا ہی طلاق پر کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. حق مہر جب نکاح ہو جائے تو ملاقات سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے، بھلے گھر جا کے ادا کرے. وہ پھر اس کا مال ہے، اس کو وہ جہاں پر بھی خرچ کرے اس سے سوال جواب نہیں کرنے چاہیے. اچھا، آخری مسئلہ جو میں نے بتایا تھا، ہمارا ٹائم بھی ہونے والا ہے، وہ بڑا زبردست مسئلہ ہے لیکن آج ہم اس سے بھی بہت پیچھے رہ گئے. سورہ نساء کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پورا وراثت کا مسئلہ یہاں بیان کیا ہے. دوسرے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے کو اولاد کے بارے میں ایک وصیت کرتے ہیں. اب اللہ نے وصیت کر دی تو اب کسی باپ کو اختیار نہیں کہ اولاد کو اس میں سے آگ کرنے کا، اخبار میں اشتہار دینے کا، نہ وہ آگ ہوگا. اس کا نطفہ ہے، وراثت میں اس کا حق رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارا بیان کرتے ہیں. تو یہ یوں سمجھیں کہ سب سے مشکل علم ہے شریعت میں وراثت کا. بعض علماء نے اسے آدھا علم کہا ہے، وہ حصے بنانا، وہ تقسیم کرنا، قرآن کی آیات کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. من یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. فرمایا جو ان حدوں کے اندر رہ کر اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ داخل ہوگا جنت میں، اور جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس جنت میں نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی بندہ جنت میں چلا جائے. اور آج ہمارے ہاں بیٹیوں کی پرورش ہی ایسے کی جاتی ہے کہ یہ بھائی سے حصہ نہ مانگے. میں نے اگلی صف میں نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا، 10 سال ہو گئے باپ کو فوت ہوئے، وہ مانگ رہی ہیں پھر بھی حصہ نہیں دیتے، پھر بھی حصہ نہیں دیتے.
اور اگر کوئی حصہ مانگ لے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو شرم نہیں آتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے کہا کہ بھائی مجھے حصہ دو، میں غریب ہوں۔ سارا گاؤں کہے کہ عورت کو شرم نہیں آتی۔ میں نے کہا اس کو وہ اچھی ہے، اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچا رہی ہے اور اپنا حق مانگ رہی ہے۔ مثال کے طور پر میرا یہ موبائل ہے، یہ عبداللہ عبد الماجد اس کو لے لے اور نماز کے بعد میں اس کو کہوں دے دو تو یہ کہے جی دیکھو جی میرے سے موبائل مانگ رہا ہے۔ اور بھائی میرا موبائل ہے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ اور آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ تھوڑی ہو وراثت یا زیادہ ہو، 1000 ہو یا 1 کروڑ ہو یا 1 لاکھ ہو، حصے بنا دیے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں اگلی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کیا فرمایا، میں یاس اللہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یتعدی حدودہ اور اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، یدخلہ نارا خالدین فیہا۔ اب یہ خالدن لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ ہمیشہ رہے گا فیہا، اس جہنم میں، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور وراثت کو جتنی بھی ہو اس کو صحیح صحیح تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اکثر لوگ اس معاملے کو جانتے بھی نہیں ہیں، بعض لوگ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے اور زندگی میں ہدیہ اور تحفہ ہوتی ہے۔ والدین کو قطعاً اجازت نہیں کہ پھر بیٹی بیٹے میں فرق کرے۔ اگر زندگی میں کوئی تقسیم کرتا ہے تو پھر وہ آدھے والا حصہ بھی نہیں رہے گا، پھر پوری اولاد میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی اپنا مال زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے پھر بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ ہوگا، پھر وراثت نہیں، پھر ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، اور تحفے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس رکوع کی بالکل آخری جو آیت ہے اس پارے کی، وہ ہماری خاص طور پہ خواتین بہنوں کے لیے ہے اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، وہ پردے کی آیات ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے پردے کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں تو اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کون کون سے رشتوں سے پردہ کرنا ہے اور کون سے نہیں کرنا۔ لیکن میں ایک اصول بتا دیتا ہوں ایک ہی جملے میں، کیونکہ وہ اصول کیا ہے؟ ہر وہ عورت جس کا کسی بھی مرد سے کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، اس سے اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ اور ہم خاص طور پہ دینی گھرانے پردے میں فیل کہاں ہو رہے ہیں؟ بیرونی پردہ تو اکثر خواتین کرتی ہی ہیں، اور جو نہیں کرتی وہ بھی کرتی۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر مجھے اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کی بیٹی میں بڑا نقاب لیا ہوا، ایک دن وہ ایک جگہ پڑھاتی ہے تو میں نے دیکھا سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہے، اور وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے، پورے اسکول میں گھوم رہی ہے، اور گھر میں بڑا سا جناب وہ برقع لے کے گھر سے نکلنا ہے۔ میں نے بلا کے اس سے پوچھا، بہن آپ پردہ ہم لوگوں سے کرتی ہیں یا یہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ؟ گھر سے تو آپ نے بہت بڑا برقع پہنا ہوتا ہے، اور جیسے دکاندار سے بات چیت شروع ہوتی ہے تو جناب وہ تو رضائی بھائی ہوتے ہیں سارے۔ جس ادارے میں خواتین کام کرتی ہیں، پہلی بات ہے کہ خواتین کو کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت منع بھی نہیں کرتی اگر آپ شرعی تقاضے پورے کریں، کیونکہ اگر جن کاموں کی اجازت ہے تعلیم کے لیے، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم کو دینے کے لیے، تو بہتر تو یہ خواتین کو خواتین ہی دیں، تو پھر پردے کا اہتمام کریں۔ تو خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، چچو کا بیٹا، ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ان سے پردہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں، ان اللہ کان غفور الرحیم، ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل بہت زیادہ بھی ہم رحمت کے آگے نہ نکل جائیں۔ جیسے صبح صبح ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی رمضان میں سنا ہے جو فوت ہو جائے اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ جنگ بدر ہوئی رمضان میں تھی، 17 رمضان کو 70 کافر مارے گئے تھے، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہتا ہے یا میں نے تو سنا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کو اتنا بھی عام نہ کرو اور لوگوں کو مایوس بھی نہ کرو، اعتدال کا راستہ ہمیشہ اختیار کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے کچھ بھائیوں کا بھی خیال تھا اور کچھ بہنوں نے پیغام بھیجا تھا، تو انشاءاللہ ہم کل سے کوشش یہ کریں گے کہ پارہ پورا ہو جائے، اور پھر 8 تراویحوں کے بعد ہی خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔
وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔